پریز دی لارڈ، جے مسیح کی حمد و ثنا کے خوبصورت نیٹ ریڈیو پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام سچی اور اچھی باتوں میں بھی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ یہ پروگرام حمد و ثنا پر سنتے ہیں، سلسلے وار پروگرام سچی اور اچھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ 17واں پروگرام 17th پروگرام لے کر میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مبشر سیموئیل حکمت ٹیموتھی کا سلام قبول کیجئے، اور بہت ساری ڈھیروں برکت کی دعائیں آپ سب سننے والوں کے لیے میری طرف سے قبول کیجئے۔ خداوند آپ کو آسمان کے دریچے کھول کر اپنی برکات سے مالا مال کرے اور اپنی مدد اور پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ جے مسیح کی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، 17واں پروگرام پیش کرتے ہوئے ہم متی کی انجیل 10 باب اور اس کی 22 آیت سے لے کر 42 آیت تک پڑھیں گے، اور اس کے بعد 18th پروگرام کے لیے ہم 11واں باب 18th پروگرام میں شروع کریں گے۔ آئیے ہم خداوند کی سچی اور اچھی باتیں سنتے ہیں۔ خداوند کا زندہ پاک نام جو سنتے ہیں وہ مبارک لوگ کہلاتے ہیں، اور جو خداوند کے کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، اکارڈنگ ٹو پرووربس 16:20۔ جے مسیح کی۔ آئیے ہم خداوند کا کلام سنیں۔ 22 آیت سے یوں شروع ہوتا ہے، لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ ہاللویا۔ یہ اسرائیل کے اس وقت علاقے کے لیے تمام ان ڈسائپلز کو حکم تھا کہ جاؤ انجیل کی منادی کرو، اور آج ہمیں یہ حکم ہے اکارڈنگ ٹو مرکز 16:15 کہ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ آج جب کہ ہمارے پاس فلائٹس اویلیبل ہیں، ایئرپلین اویلیبل ہیں، اور ہم ملک کو ملک جا سکتے ہیں، تو یہ اسی طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی طرح ہونا چاہیے، اور اس کو استاد جیسی کوالٹیز جو ہیں اس میں آنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں ہم کہ جو ورشپر، جو گیت گانے والے، غزل گانے والے اپنے استاد سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اسی کے سٹائل میں گاتے ہیں، اور اسی جیسا ان میں رنگ نظر آتا ہے۔ جے مسیح کی۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بیلزبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے؟ جب آپ خدا ان کا کام کر رہے ہیں، خدا ان کی حمد و ستائش کر رہے ہیں، تو آپ پر الزام تو لگیں گے ہی کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، اور اس قسم کی افواہیں اور غلط باتیں اور کان بھرنے والی باتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتی ہیں، وہ آپ کو سننے میں آ سکتی ہیں، لیکن آپ نے خداوند کے کام سے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اور ہم نے پہلے پروگراموں میں سیکھا تھا کہ جو تمہیں لان تان کرے تو خوش ہونا۔ ہاللویا۔ تو خوشی منانا، کیونکہ یہ کنفرم ہو رہی بات کہ آپ خداوند کا کام کر رہے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح کو گھر کے مالک یعنی یسوع مسیح کو کہا کہ یہ بیلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، تو ہمیں کیسے کیوں نہ کہیں گے، کیونکہ ہم تو شاگرد ہیں اور اس کے نوکر ہیں اور اس کی خدمت کرنے والے ہیں۔ بس ان سے نہ ڈرو، ان سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کلام کہہ رہا ہے، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور کوئی چیز چھپی نہیں جو جانی نہ جائے گی۔ جو انویزیبل چیزیں ہیں اور جو ہڈن چیزیں ہیں وہ بھی عیاں ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، اور کوئی اس جھوٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ ہاللویا۔ کان میں ہم کیا سنتے ہیں؟ خدا ان کا کلام۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا ان کا کلام ہر وقت سنتے رہو، کیونکہ جو کہو گے وہی دل میں ہوگا، اور جو دل میں ہوگا وہی منہ پر آئے گا۔ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں۔ ہماری جان جو ہے دو چیزوں میں ہے، جسم اور اس کے بعد خون ہے۔ اس لیے ہم نے ان چیزوں سے نہیں ڈرنا جو فلیشلی چیزیں ہیں اور فلیش کو ہلاک کرتی ہیں، بدن کو ہلاک کرتی ہیں، بلکہ ان سے جو کہ روح کو، روز عظیم کا وہ غضب ہے جو کہ
ہمیشہ ہمیشہ کی گندگ کی آگ کی جھیل ہے جس میں کہ یہ سزا پائے گا. تو ہم نے اس سزا سے ہمیں بچانا ہے اور خداوند کے کلام کو، خداوند کے کام کو ہم نے کرتے جانا ہے تاکہ اس ایوارڈ اور ریوارڈ کو جو ہم پا سکیں. ریوارڈ جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے اور ایوارڈ بھی جو ہے خداوند کے پاس ہے. بعض اوقات ہم دنیا سے ایوارڈ لینے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. ہمارا ایوارڈ اور ریوارڈ خداوند کے پاس ہے اکارڈنگ ٹو ریولیوشن 22:12. جے مسیح کی پڑھیے، ابھی اسی وقت پڑھیے آپ اور آپ اس کلام سے برکت پائیے. اس میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. Lord has already reward for you. No one else you should expect the reward. Hallelujah. Don't expect from anyone but only from the Lord for last days. So ہمیں اپنی روح کے لیے، لوگوں کی روحوں کے لیے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روحوں کو بچاؤ، ہاں، کیونکہ روحوں کو ہم بچا لیتے ہیں شیطان سے، گندگ کی آگ کی جھیل سے. یسوع کے لیے جو اس جھیل سے بچ جائیں گے، گندگ کی آگ کی جھیل سے، وہ کیا کہاں ہوئیں گے؟ نئے یروشلم میں، نئے آسمان، نئی زمین، اس میں سکونت کریں گے، رہیں گے اس کے جلال میں، اور ہر وقت اس کو قدوس 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 کہتے رہیں گے. جو بدن کو قتل کرتے ہیں روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو. یہ آپ کو تھریٹنگ آئے گی، میں تمہیں یہ کر دوں گا، وہ کس کو کریں گے؟ وہ جسم کو بول رہے ہیں، روح کو نہیں. روح آپ کی محفوظ ہے. اگر آپ خداوند کے کام میں ہیں، تم خدا کا مقدس ہو، خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے، تو وہ آپ کی روح محفوظ ہے. ہلیلویا. بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. ہلیلویا. یہ روز عظیم سیکنڈ کمنگ ڈے کی بات ہو رہی ہے کہ اس ڈے سے اور اس عدالت سے ہم نے ڈرنا ہے. اس ایگزام دیکھیں، پہلے جو ایجوکیشن کی جاتی ہے اسکول میں، اور اس کے بعد ہمارا ایگزام ہوتا ہے. ابھی ہم ایجوکیشن کے پیریڈ سے نکل رہے ہیں اور ہمارا ایگزام ہوگا، اور اس ایگزام میں، اس عدالت میں ایک ایک چیز آپ سے پوچھی جائے گی. بھئی میں نے آپ کو یہ ٹیچ کیا تھا، واٹ از دا آنسر؟ میں نے آپ کو یہ ٹیچ کیا تھا، گیو می نو رپلائی، سو دیٹ آل those answers we must prepare now itself. Hallelujah. کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی؟ جب مائنر چیزیں نہیں ہو سکتی خدا ان کی مرضی کے خلاف، اس کی بغیر، تو یہ چھوٹی یہ بڑی چیزیں، تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں. خدا یسوع مسیح نے ہمارے سر کے بالوں سے لے کر اور ہمارے پاؤں تک، ہاتھوں تک ہماری شفا کا بندوبست صلیب پر کیا گیا تھا. اور یہاں پر اس بات کو میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ لکھا ہوا ہے تمہارے سر کے بال. ہم پنجابی میں اکثر کہتے ہیں اور تیرا کو وال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. تو بالوں سے لے کر ہمارے پاؤں تک، ہاتھوں تک خدا نے شفا کا بندوبست کیا، کیونکہ اس نے سر پر کنڈوں کا تاج، ہاتھوں میں کیل، پاؤں میں کیل اور پسلی میں نیزہ کھایا تھا اپنی دلہن کو بنانے کے لیے. ہلیلویا. آدم کی پسلی سے ہوا کو نکالا، خدا یسوع مسیح کی پسلی میں بھالا مار کر خون بہا دیا اور اس کی دلہن تیار ہو گئی. ہلیلویا. جے مسیح کی. پریز دی لارڈ. بہت ہی عزیز بہنوں اور بھائیوں، پروگرام سچی اور اچھی باتیں آپ سن رہے ہیں hmdosana.com نیٹ ریڈیو کے خوبصورت پلیٹ فارم پر، اور مبشر سیمول حکمت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جے مسیح کی. 32 آیت تک ہم پہنچے ہیں، 10 آیات رہ گئی ہیں. آئیے ہم اس کو شروع کریں. آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا. خدا یسوع مسیح کا اقرار ہم نے ہمیشہ کرنا ہے، انکار نہیں. آپ مسیح ہیں؟ ہاں جی ہم مسیح ہیں. آپ کا نام سیمول ہے؟ جی میرا نام سیمول ہے. آپ کا نام ڈیوڈ ہے؟ آپ کا نام فلپس ہے؟ آپ کا نام میتھیو ہے؟ آپ کا نام جان ہے؟ یہ سارے ہم نے کریکٹلی اینڈ فارملی نام بتانے ہیں، اور ہمیں اس سے ڈرنا نہیں کہ ہم کرسچن ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم چھپا لیتے ہیں اپنے اصلی نام کو، اور ہم بتاتے نہیں ہیں کہ ہم سیمون ہیں، جان ہیں یا میتھیو ہیں، اور ہمیں اپنے فارملی، کریکٹلی اور اوریجنل نام بتانے چاہیے. یہ میں ٹیموتھی ہوں. جی میں ٹیموتھی ہوں. جے مسیح کی.
پس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چیزوں سے زیادہ ہے۔ پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کا جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ اگر آپ یہاں اقرار کر رہے ہیں تو اوپر بھی اقرار خدا یسوع مسیح ہمارا کر رہا ہے، وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے، وہ باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے۔ مگر اگلی آیت وارننگ ہے، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کر دوں گا۔ جب کوئی ٹربل میں ہوں گے تو خدا یسوع مسیح باپ سے یہ کہیں گے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں اس زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں، اور آدمی کے دشمن اس کے اپنے ہی گھر کے لوگ ہوں گے۔ بعض اوقات منسٹری میں کیا ہوتا ہے، کام میں کیا ہوتا ہے، خدا ان کے کام میں کیا ہوتا ہے، یہ دشمنی بھی یہ آ جاتی ہے، لیکن ہم نے خدا ان کے کام کو نہیں روکنا، کیونکہ جون میں کہا گیا ہے پہلے چیپٹر میں کہ وہ اپنے گھر آئے اور اپنے انہیں سے قبول نہ کیے۔ بعض اوقات ہمیں گھر سے ہی مخالفت جو ہے مل جاتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، بڑی وزڈم سے اور بڑی عقل سے ان کو بھی آپ نے خدا ان کی خدمت کی طرف ہی لانا ہے، کیونکہ شیطان ان میں بھی کام کر کے آپ کو ہٹا سکتا ہے۔ یاد کریں یہودا اسکریوتی کو اور پطرس کو، تو اگر انہوں نے یسوع کے ساتھ ایسا کیا تو آپ کے ساتھ الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ دیکھیں یہاں پر 3 رشتے آگے ہیں، 4 رشتے جو کہ ماں باپ کا ہے، بیٹی کا اور بیوی کا ہے۔ یہ جو ہے انٹائرلی کلوز ریلیشنز ہیں، اور اس میں جو ہے ہمیں کبھی بھی ڈسکریجمنٹ مل سکتی ہے، لیکن آپ نے خدا ان کے کام کو نہیں چھوڑنا۔ جے مسیح کی۔ اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ ہم نے خداوند کے نام کی خاطر اپنی جانوں کی بھی نا پرواہ کرتے ہوئے بڑھتے ہی جانا، بڑھتے پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں۔ ہلیلویہ۔ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے ہی آگے ہمیں بڑھنا ہے۔ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ جب آپ جائیں گے تو جو لوگ آپ کو قبول کریں گے وہ یسوع کے نام پر، وہ کس کو قبول کریں گے؟ یسوع کو قبول کریں گے۔ اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ ہاللویہ۔ ہم نے راست باز لوگوں کو، رائچس لوگوں کو، خدا کے خادموں کو کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے۔ جو کوئی یسوع کے نام پر آتا ہے مبارک ہے وہ جو میرے نام پر آتا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے جو کہ جب خدا یسوع مسیح یروشلم میں انٹر ہو رہے تھے تو ڈالیاں لے کر لوگ جو ہے اس کے لیے اپنے کپڑے اور کھجور کی ڈالیاں راستے میں بچھا دے رہے تھے۔ مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے۔ جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر یہاں پہ پھر اجر کی بات آ گئی ہے کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ چیپٹر بھی اینڈ ہو رہا ہے، یہ ورس بھی اینڈ ہو رہی ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چھوٹوں ہی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہی ہماری خدمت کریں، ہمیں چھوٹوں کو بھی پانی پلانا ہے، چھوٹوں کے بھی ہم نے ہر بات کو اور ان کی فرمائش کو، کوئی بات وہ کہتے ہیں تو ان کو اس کو پورا کرنا ہے، تاکہ جو ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں، خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا، اپنا ریوارڈ نہیں کھوئے گا، اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ جے مسیح کی۔ پروگرام سچی اور اچھی باتیں 17واں پروگرام یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ نے خداوند کے کلام کو سنا ہے، اور مبارک لوگ ہیں آپ، اور آپ خدا ان کی مد و پناہ حفاظت میں ہیں، اس کے کلام کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھلائی اور سچائی کی باتیں پہنچی ہیں، اور آپ ان کو لے کر اپنی زندگی میں اپنائیں اور خداوند سے برکت پر برکت پاتے رہیں، خداوند میں بنے رہیں، حمد و ثنا ریڈیو کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ بنے رہیں، یسوع کے ساتھ بنے رہیں۔
سنتے رہیں HamDoSana.com۔ مبشر شاہ مولک کو ٹیموتھی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے 18واں پروگرام لے کر۔ جے مسیح کی، خدا حافظ۔